you, sir. I'm ready for last boarding. We'll be flying from Lahore to Riaz with PIA. And PIA you mean PIA. دوستوں میں ہوں فروخ حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فروخ انفو. تو آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں لے کے آیا ہوں یہ اصل میں ولاگ ہے میرا ٹریولنگ کا کہ میں پاکستان سے یو ایس میں کیسے آیا, امریکہ میں کیسے آیا. یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, یہ سائن ہے یونیورسٹی آف مشیگن کا, اور یہاں میرا ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے جس کے حوالے سے میں نے یو ایس کا ویزا حاصل کیا اور یہاں پر آیا ہوں. تو آپ کو جو سفر ہے میرا, جو جرنی ہے, ٹریولنگ ہے, وہ کس طرح سے رہی, آج میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں. اور آنے والے جو ویڈیوز ہیں اس میں اور بھی یہاں کی چیزیں جو ہیں ان کو ایکسپلور کریں گے. امریکہ میں میں کہاں پر ہوں, یہاں پر یونیورسٹی میں جو چیزیں ہیں کون کون سی بہترین ہیں, کون کون سی آپ کو چیزیں دکھانے والی ہیں, یہاں کا موسم کیسا ہے. تو اس طرح کی جو بہت ساری انفارمیشن ہے وہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو نظر آئے گی. اور آپ بھی کس طرح سے اسکالرشپ لے کے یا ویسے اسٹڈی کے لیے کس طرح سے آ سکتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, دیکھنا ہے. اس میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ میرا یہ سفر کیسا ہے. اوکے جی, تو ابھی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں پی آئی کی ایئر لائن کے لیے جو یہاں سے جائے گی ریاض کے لیے, اور وہاں سے پھر اسٹے ہو گیا نیکسٹ جو ہے وہ موو کروں گا میں. اور میرے ساتھ ہیں جی قمر اقبال صاحب, بڑے بھائی ہیں, اور ساتھ میں ہیں حرفن مولا عرفان صاحب. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں سے پی اے اے کی طرف سے میں آیا تھا, اور میری جو فلائٹ تھی وہ کنیکٹنگ فلائٹ تھی. میں لاہور پی اے اے سے میں نے فلائی کرنا تھا, اور وہاں سے میں نے فلائی کیا, اور وہاں سے پھر ریاض, اور وہاں سے ایمسٹرڈم, اور ایمسٹرڈم سے یو ایس ڈیٹرائٹ جو ایئرپورٹ ہے وہاں کے لیے میری فلائٹ تھی. کنیکٹنگ فلائٹ اس کو کہتے ہیں. ایک جو فلائٹ ہے اس سے دوسری فلائٹ میں جانا ہوتا ہے, تو کس طرح سے کیا کیا واقعات جو پیش آئے وہ آپ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو یہاں پر ایک دوست ہے ہمارے, وہ بڑا ہی ایک دلچسپ کریکٹر تھا, جو وسیم صاحب ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے چیزیں کچھ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی, وہ بڑا مزہ بھی آیا مجھے. تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. وہ بعد میں تو شرما گئے, انہوں نے دوبارہ ریکارڈنگ نہیں کروائی, لیکن جو باتیں میں بتانے لگا ہوں آپ کو وہ ساری انہوں نے بولی. یہ وسیم بھائی ہیں میرے ساتھ, تو یہ بات کر رہے تھے کہ یہ لمبی لمبی لائنیں ہیں, یہ پہلے جانے سے نہ تو کوئی برگر ملنا ہے نہ کوئی بریانی ملنی ہے. تو وسیم بھائی یہ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے, بتائیں. وسیم بھائی وہ شرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لے کے جان گے, چھڈ کے نہیں جاندے آپ. اوکے جی, تو یہاں سے کچھ ضروری انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹکٹس ہیں نارملی ان میں آپ کو 2 بیگ جو ہیں وہ الاؤ ہوتے ہیں, 23 kg پر بیگ, یعنی ٹوٹل ملا کے 46 kg. یہ وہ والے بیگ ہیں جو آپ کو ریپ جو ہے وہ کر دیے جائیں گے جس بھی ایئرپورٹ سے آپ بیٹھتے ہیں. تو میں لاہور سے بیٹھا تھا, تو وہیں پر اس کو ایک بار ہی چیکنگ کروا کے اس میں وہاں پر رکھ دیے گئے, اور وہ بعد میں ریاض بھی پہنچے, مجھے نہیں ملے. ایمسٹرڈم بھی گئے, لیکن وہ ڈائریکٹ پھر مجھے جہاں سے میں نے ان کو ریسیو کیا تو وہ ہے یو ایس ڈیٹرائٹ ایئرپورٹ جو ہے, وہاں سے میں نے ان کو جو ہے وہ ریسیو کیا. تو درمیان میں آپ کو جو بیگ آپ کے جو پیک ہو کر وہاں پر چلے جاتے ہیں, تو وہ آپ کو جب ملیں گے, جب آپ کی لاسٹ ڈیسٹینیشن آپ کہہ لیں وہاں سے آپ کو وہ ملیں گے. تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا. تو اس کے علاوہ جو ایک کیری ہے اور ایک چھوٹا ہینڈ بیگ جو ہے اس کو بھی آپ ساتھ میں جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اور میں نے بھی ایک کیری جو رکھا ہوا تھا, اس میں میں نے اپنی جو دوران سفر ہیں کچھ اسنیکس وغیرہ, بوتل ہیں یا اور کچھ چیزیں ہیں, یہ میری ویڈیو کٹس ہیں, اس طرح کی چیزیں, چارجر اور جو بیسک جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ میں نے رکھی ہوئی تھیں. تو وہ میرے ساتھ رہیں, اور باقی جو سفر میں جو چیزیں جو ہے وہ پیک کروا دی گئی, وہ پھر جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہاں پر جا کے ملتی ہے. تو کچھ لوگ یہاں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کتنا جو ہے سامان اس میں رکھنا چاہیے. تو یہ والی چیزیں ہیں اس میں ساتھ میں لے کے کیا آتے ہیں,
اس میں آپ جو بیسک آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ لے کے آتے ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، سپائسز جو ہیں وہ لازمی ہے وہ لے کے آئیں۔ یہاں پر جو چیزیں ہیں بہت مہنگی ہیں، مہنگی ان اے سینس کہ ڈالرز میں جو چیزیں ہیں ان کو پے کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے جو جینس ہیں، شوز ہیں، ایک جو اسپورٹ شوز ہیں وہ لے آئیں، ایک سینڈل وغیرہ یا چپل کوئی لے رہے ہیں، اور اس طرح کی جو بیسک ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ ساتھ میں لے آئیں۔ اس کے علاوہ کھانا بنانا جو ہے وہ لازمی سیکھ کے آئیں، کیونکہ یہاں پر ظاہر آپ کو خود ہی بنانا پڑے گا۔ تو آنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا بنانا جو ہے وہ لازمی سیکھ کے آنا ہے۔ تو چلیے اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو نیکسٹ ہے میرا سفر جو رہا وہ جہاز کا بیٹھنے کا، اور بیٹھ کے اندر کس طرح کا ایک تھوڑا سا ایٹماسفیئر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ یہ تو باہر کا آؤٹر ہے جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ والا جہاز جو ہے وہ PIE کا جس میں ٹریول میں نے کیا تھا، بیٹھ کے میں آیا تھا۔ یہ اس کی جو اندر کی سچویشن ہے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جگہ وہ بنی ہوئی ہے، یہاں پر کیری جو ہے وہ سارے آپ نے رکھ لیتے ہیں، اور بیگس جو ونڈو سیٹ ہے وہ مجھے مل گئی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں پھر آتے جاتے جو ہے وہ ویڈیوز بناتا رہا۔ فرسٹ ٹائم تھا میرا، تو اس لیے مجھے تو بڑا اس میں ایکسائٹمنٹ بھی تھی، تھوڑا ڈر بھی تھا کہ وہ جہاز جب اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے تو وہ کس طرح سے رہے گا۔ تو لیکن ونڈو سیٹ کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ جیسے ہی نیچے اوپر ہونے لگتا تھا تو میں باہر دیکھنا شروع کر دیتا، تو اس سے کافی جو ہے وہ ہیلپ ہوا چیزوں کا۔ تو یہ جہاز جو ہے وہ لینڈ کر چکا، اور یہ لینڈنگ جو ہے وہ الریاض کا جو ایئرپورٹ ہے جہاں پر وہاں پر اس نے لینڈنگ کی، اور پھر یہ الریاض کے اندرونی مناظر جو ہے بہت ہی پیارا جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ یہ ٹرمینل ان کے ہیں، ٹرمینل 1 2 اور 3۔ میری جو یہاں پر اسٹے تھا وہ تقریباً 12 سے 13 گھنٹے میرا اسٹے تھا، بڑا بہت ہی ایک لانگ اسٹے جو ہے وہ میرا یہاں پر رہا، اور ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ بڑا ہٹ کے ایکسپیرینس جو ہے وہ رہا۔ یہ اس کا ایک فاؤنٹین ہے اندر، ایک بڑا اچھا۔ یہ پر دو چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ آپ جب وہاں پر نیچے آتے ہیں، نیچے مطلب لینڈنگ کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے پھر انتظار کرنا ہوتا ہے۔ انتظار کر کے جب جو نیکسٹ فلائٹ ہے وہ بندے جو ہے آپ کو خود ہی آپ کو اپروچ کر لیتے ہیں، صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ جی میں کنیکٹنگ فلائٹ ہے میری، تو یہ لازمی جو ہے وہ بتانا ہوتا ہے کہ میری کنیکٹنگ فلائٹ ہے، میں یہاں پر آیا ہوں اور نیکسٹ میں کہاں گیا ہوں۔ ان کے سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں، تو جن کی پھر فلائٹ ہوتی ہے وہ خود ہی آپ کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں اور آپ سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو میری KLM جو ہے ایک ڈچ ایئر لائن ہے، نیدرلینڈ کی آئی تھنک، تو وہاں سے میری نیکسٹ جو ہے وہ فلائٹ تھی۔ تو یہ فلائٹ کے بعد جو ہے تقریباً 9 گھنٹے کا میرا سفر تھا، اور وہاں سے پھر میں نیدرلینڈ کا جو ایمسٹرڈم جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر آ گیا۔ یہ مجھے ویسے سے زیادہ فیسینیٹنگ کمپیریٹیولی جو الریاض کا ایئرپورٹ ہے یہ اس سے بڑا بھی ہے، اور ذرا چیزیں جو ہے مجھے زیادہ بہتر لگیں، یا شاید وہاں پر میں بیٹھ کے جو تھک گیا تھا، بور بھی ہو رہا تھا، تو اور مجھے کچھ چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ اب وہاں پر بھی ایک مزیدار چیز یہ ہے کہ وہاں عملہ جو ہے وہ تھوڑا سا اور طرح کی ان کی انگلش ہے، عربک موسٹلی کو عربک آتی ہے، اور انگلش جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، اور جو بولتے بھی ہیں اس میں جو ٹا اور ڈھا ساؤنڈ ہے وہ ان کا تھوڑا سا تا میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ بھی تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے، اور کچھ وہ انگلش میں اس طرح کی جو ہماری انگلش ہے ہم جس طرح سے بولتے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ہر علاقے کی اپنی جو انگلش ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس میں اپنی جو فرسٹ لینگویج ہے اس کی انٹرویژن جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو لہجہ ہے، ایکسنٹ ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو وہ عربک میں کچھ بولتے تھے، تو اس طرح سے مجھے کچھ ان کو کچھ موسٹلی کچھ جن سے میرا ہوا واسطہ ان کو نہیں آتی تھی، تو جو بول رہے تھے وہ بعد میں تھوڑا بھی مس انڈرسٹینڈنگ کچھ چیزیں ہوئی بہرحال۔ تو وہاں پر پھر میں نے اپنی انٹری جو ہے ان کے سسٹم میں کروا دی، میں نے کہ مجھے سسٹم میں انٹر کر دے تاکہ جو بھی بندہ ہے ان کو پتہ چل جائے کہ میری فلائٹ ہے وہ آ کے لے گئے۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر وہ میری فلائٹ جو ہے وہ رات کو تھی تقریباً 12 بجے،
तो वहाँ से फिर मुझे 8 बजे के करीब वो आ गए, उनका जो अमला था KLM जो एयरलाइन है उनका, और वहाँ से फिर आके मुझे ले गए। तो इसी तरह फिर जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो हर जगह पर होते हैं, आपका जो कैरी आपके साथ होता है, आपको जो स्कैनर्स हैं उनके थ्रू जो है वो गुजारा जाता है। ये भी अल रियाज में भी हुआ और एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में भी हुआ। तो वो दोनों जगह पर आपको जब आप नीचे जाते हैं और फिर दोबारा बैठते हैं तो वो आपको दोबारा बुला भी लेते हैं। तो एक नॉर्मल चेकिंग जो है आपके पास कैरी है वो उसकी चेकिंग जो है वो होती है। तो इसी तरह जो है ये एक जो पैलेस्टीरियन जो इसको क्या करेंगे एस्केलेटर्स कह लें, ये एक अच्छी चीज़ थी क्योंकि बहुत ही बड़ा सफ़र था और पैदल चल चल के और बैठ बैठ के मैं थक भी चुका था, चला भी नहीं जा रहा था, उसमें ये बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो रही। तो ये इसी तरह एक अंदर का व्यू है। KLM की जो फ़्लाइट थी ये कंपैरेटिवली PAE से बेहतर थी, लेकिन मेरे जो साथी एक दोस्त बैठे हुए थे वो कहते थे कि यार ये थकड़ी है, इनका जो है उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। तो बहरहाल मैंने कहा जी मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मेरे लिए तो PAE जो है वो भी बेस्ट थी और ये कंपैरेटिवली उससे बेटर है, तो उसमें बेहतरीन जो है वो रहा। तो वहाँ से फिर नीदरलैंड से मैंने डेल्टा में एयरपोर्ट में रहा, जो ये आपको नज़र आ रही है ये असल में डेल्टा है। KLM जो है वो रियाद से मैं KLM में गया था एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम से जब मैं बैठा तो वो KLM नहीं थी बल्कि डेल्टा एयरलाइन थी। तो ये एक सफ़र जो है बेहतरीन मेरा रहा, ये आप देख भी रहे हैं फ़्लाइट ऊपर से, और यहाँ पर भी विंडो सीट जो है वो मेरी पहले ही बुक थी, उसमें चीज़ें की हुई थी। एक और चीज़ है कनेक्टिंग फ़्लाइट में विंडो सीट जो है वो लेने का तरीका ये होता है कि आप अंदर चले जाएं, उसमें मोस्टली इतने पैसेंजर जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में मिसिंग होती हैं सीट्स, तो जैसे ही फ्लाई करता है तो आप जो सीट है अपनी वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक व्लॉग जो है आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें आपके साथ वीडियोस जो है वो मैं शेयर करूँगा। एक वीडियो ये भी बनाऊँगा कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो आप किस तरह से ले सकते हैं, स्टडी के लिए आप किस तरह से आ सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो एक्सप्लोर मैं करता रहूँगा यहाँ के बारे में, मौसम के बारे में, और दूसरी चीज़ें वो भी आपके साथ मैं लेके आऊँगा। ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी होती है यूनिवर्सिटी में, और जो लाइब्रेरीज़ हैं वो कैसी हैं, और जैसे ही मेरी स्टडी जो है वो शुरू होती है फिर अंदरूनी उनकी जो क्लासेस हैं, जो दोस्त हैं, और कुछ और के जो कोर्सेज़ हैं, कुछ कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, तो उनको भी लाजमी आके यहाँ पर करना चाहिए, उनकी तरफ भी ध्यान जो है वो देना चाहिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। ये एक शार्ट सी मेरी एक वीडियो है, व्लॉग है। आइंदा जो चीज़ें हैं और मैं आप लोगों के साथ जो है चीज़ें शेयर करूँगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो आप ज़रूर पूछिएगा, उस तरह से डिटेल वीडियो जो है ये नहीं है, ये एक व्लॉग तरह की एक वीडियो जो है मैंने बनाई है। और आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने कि किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, US एम्बेसी का एक्सपीरियंस, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो ये वाली चीज़ें भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा ताकि जो नेक्स्ट आने वाले लोग हैं वो भी उसको वो देख सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।